امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جب پہنچے، خیمے لگا دیے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جمیع ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی، اور آپ نے ان کو بتایا کہ یزید اور اس کا لشکر یہ میری جان کے دشمن ہیں، اگر آپ جانا بھی چاہتے تو چلے جائیں۔ ساتھیوں نے انکار کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10 محرم کی صبح ہوئی، یوم عاشور جس کو کہا جاتا ہے، فجر کی نماز ادا کی، اور جب یزیدی لشکر نے طبل جنگ بجا دیا کہ اب تیاری کرو، تو امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہاں اہتمام حجت کے لیے، جس کا ترجمہ مولانا یوسف نبھانی علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ آپ نے یہ خطبہ دیا کیوں؟ امام علی مقام اصل میں چاہتے تھے آخری دم تک کہ یہ جنگ نہ ہو کسی طریقے سے، جنگ کو امام علی مقام ٹالنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے اور حق ان کو سمجھ آ جائے۔ ان کی آنکھوں پر چونکہ ایک پٹی تھی، اقتدار کی، حرص کی، لالچ کی، بغض کی، عناد کی، تو وہاں پر امام علی مقام نے فرمایا کہ جان دینا اور جان لینا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہو اور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور میرے والدین، امام علی مقام نے فرمایا، میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حشر میں میرے والدین، مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت، قیامت کے دن جب نظام عدل قائم ہوگا تو اللہ کے حضور اپنی آل اور اولاد کے بے گناہ خونوں کا اللہ کی بارگاہ سے مطالبہ کریں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت، جن کے ذریعے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، اور جو تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور پھر آپ انہی کے اہل بیت اطہار کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار، یہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت پائیدار نہیں، ابدی نہیں، ایک دن ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب نے چھوڑ کے چلے جانا۔ لیکن یہ سارا خطبہ سننے کے بعد بھی انہوں نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو آپ نے وہاں ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا، میں اپنے اللہ کے حکم پر راضی ہوں، اللہ کی قضاء اور اس کی قدرت پر راضی ہوں۔ تو یوں میدان کربلا کے اندر آپ کے جان نثاران نے یکے بعد دیگر بڑھ چڑھ کر شہادت پیش کی، بڑھ چڑھ کر، اور آخر میں امام علی مقام وقت ظہر ہوا تو امام پاک نے فرمایا کہ یزیدی فوج سے کہ نماز کا وقت ہے، اللہ کے حضور ہمیں سجدہ کرنے دیا جائے۔ اور امام علی مقام جب خود میدان کربلا کے اندر اترے، اپنی سواری پر سوار ہو کے، سر پہ دستار باندھ کے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے، پھر آپ نے اہتمام حجت کے لیے آخری بار پھر آپ نے بات کی، پھر آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا، دیکھو میرے سر پہ دستار کس کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی دستار ہے۔ یہ تلوار وہ تلوار ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، پھر مولا مرتضیٰ لڑے، پھر میرا بھائی حسن لڑا، آج میرے ہاتھ میں ہے، مجھے پہچان لو۔
کہ میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مگر انہوں نے کہا جی جلدی کرو، اور امام علی مقام پھر اس میدان کے اندر ثابت قدمی سے لڑے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 57 سال، تقریباً 56 سال کچھ مہینے آپ کی مبارک عمر ہے جب آپ میدان کربلا کے اندر گئے ہیں، معرکہ کربلا میں آپ جب شریک ہو رہے ہیں، اور صبح سے لے کر دوپہر تک آپ نے آپ کے سامنے آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، خاندان کے لوگ، 6 ماہ کا بچہ، 18 سال کا جوان، 50 60 70 سال کے بوڑھے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، اور پھر آپ ان کی لاشوں کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں جس نے اس قدر غم، دکھ، درد، مصیبت دیکھی کہ اس کا حوصلہ کتنا بلند تھا کہ پھر بھی وہ میدان میں کھڑا ہے اور لڑنے کے لیے کھڑا ہے، تلوار نکال کے کھڑا ہے، اور آپ کی جرت، بہادری کے سبھی معترف تھے۔ اسی لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار کے ذریعے سے نہیں لڑ سکے، جو آتے تھے مارا جاتا تھا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مولا مرتضیٰ کا خون ہے، یہ شیر خدا کا خون ہے۔ اسی لیے انہوں نے یک بارگی تیروں سے اور نیزوں سے حملہ کیا امام علی مقام پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ آئے ہوں، جہاں پر زخم نہ آئے ہوں، اور آپ پھر یوں گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور آپ نے یہ ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کی رضا، اس کی منشا آپ پر غالب ہے، اس حال میں آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور بارگاہ الہ کے اندر کا سبحان ربی الاعلی۔ سب کچھ امام علی مقام نے بارگاہ الہ کے اندر قربان کر کے بھی کہا مالک تو سب سے اعلیٰ ہے، یا اللہ تو مجھ سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ اور سجدے کی حالت میں دشمنوں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ احباب ذی وقار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو شک نہیں ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دشمن بظاہر، جو بظاہر میں بات کر رہا ہوں، بظاہر عمر بن سعد نے یہ کہا کہ ہم جنگ جیت گئے، بظاہر یزید نے شادیانے بچائے، مگر اللہ کے ہاں شہادت کا جو مقام، جو مرتبہ امام علی مقام کی شہادت کو نصیب ہوا، تو قیامت تک میں اعلان یہ ہوا کہ حسین جیت گیا، حسین کا نظریہ جیت گیا، حسین کی فکر جیت گئی، حسین نے سب کچھ لٹا کر کائنات کو سبق دیا کہ گھر لٹانا، جان دینا کوئی ہم سے سیکھے، کہ اللہ کی راہ میں گھر کیسے لٹائے جاتے ہیں، سر کیسے کٹائے جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی نے سیکھنا ہے، یہ خانواد رسالت سے سیکھے۔ اور یہ فلسفہ پہلی بار امام علی مقام نے کائنات کے سامنے رکھا کہ حسین نے سب کچھ لٹا کر اللہ کو راضی کیا ہے، اور سارا کنبہ کٹا کر اور نیزوں کی نوکوں پہ سر چڑھا دیے گئے، پھر بھی تلاوت قرآن کی اور پیغام دیا کہ حق والوں کی زبانیں خاموش نہیں ہوا کرتی، ان کے سر جسموں سے جدا ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کی زبانوں کا تعلق اور دلوں کا تعلق اللہ سے اس قدر وابستہ ہوتا ہے کہ سر جسم کا تعلق ہو نہ ہو، مگر ان کی روحوں اور ان کے دلوں کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے 10 محرم کا دن اب قیامت تک جب بھی آئے گا، ہمیں امام علی مقام کی یاد دلاتا رہے گا، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت در حقیقت شہادت مصطفیٰ ہے۔
इमाम आली मुकाम की शहादत ही शहादत नबी है। इसीलिए जो मुकाम, जो मर्तबा इमाम आली मुकाम की शहादत को मिला, किसी और शहीद को नहीं मिल सका। इसलिए कि इनको पाला भी नबी ने, तरबियत भी नबी ने की, अपना बेटा भी नबी ने कहा, नबी की जद भी इनकी नस्ल से चली, और फिर इन्होंने ही नबी के दीन की सरबुलंदी के लिए, क़यामत तक के लिए हक़ को बातिल को वाज़े कर दिया और कुरान और सुन्नत को बचाया और सब्र इस्तिक़ामत की आला मिसाल को कायम फरमाया। इसलिए इमाम आली मुकाम ने असल ये बताया कि हक़ के लिए जब खड़े हो जाओ तो कभी भी फिर झुको नहीं जालिम के सामने, जाबिर के सामने, हमेशा अपने सरों को बुलंद रखो। और हुसैन ने यह साबित करके बताया कि हुसैन का सर कट सकता है, यजीद के सामने झुक नहीं सकता। ये हाथ कट सकता है, यजीद की बैत नहीं कर सकता। क्यों? कि यजीद बातिल पर था, वो जाबिर था, वो जालिम था, अल्लाह रसूल के अहकाम को बदलने वाला था, और हुसैन अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करने वाला है। सखियों का ख़ानदान है, अहले बैत नबूवत का ख़ानदान है। इसीलिए उलमा ने लिखा है जिस कदर नबी का दीन अफजल व आला था, अल्लाह ने उसी अफजल व आला ख़ानदान का इंतखाब किया अब दीन की बिका के लिए। तो इसलिए ये अल्लाह की मनशा और मर्ज़ी ही ये थी। और फिर हुसैन के ज़िक्र को अब्दुल आबाद कायम रखना था। इसीलिए इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़िंदगी और हयात तय्यबा और शहादत हमें जो दर्स देती है वो यही है कि हर हाल में सब्र को इख्तियार करो।